لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو، تم بہت زیادہ گمانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کیا کرو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ معاشرتی احکامات پر مشتمل یہ سورت بہت سارے احکامات کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک بڑا اہم حکم آج کی آیت میں بھی آ گیا، وہ ہے تجسس، جس کو ہماری زبان میں جاسوسی کہتے ہیں۔ کسی آدمی کا عیب، اس کی پوشیدہ باتیں اور اس کی جو بھی پرائیویسی ہوتی ہے اس کے اندر دخل اندازی، اس کو تجسس کہتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، ایک آدمی پیسے کما رہا ہے، اب وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا کہ میں کتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں۔ اب اس سے پوچھتے رہنا، اس ٹو میں لگے رہنا کہ پتہ تو چلے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اب میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اب جو اس چیز کو معلوم کرنے کی کوشش کرے جو میں بتانا نہیں چاہتا اور چھپانا چاہتا ہوں، اس کو جاسوسی کہتے ہیں۔ یہ رات کو کیا کرتا ہے میں نہیں کسی کو بتانا چاہتا، رات کو میں اپنے گھر میں کیا اعمال کرتا ہوں، اب ان کی جاسوسی کرنا یہ جاسوسی کے حکم میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو۔ اب اس سے منع اس وجہ سے کر دیا گیا کہ جاسوسی کی وجہ سے دلوں میں فرق آ جاتا ہے، اور جاسوسی کی وجہ سے بعض اوقات ہم کسی کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے اس کی جاسوسی شروع کی تو پتہ چلا نہیں یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، یہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، تو جو اس کا ایک اچھا نقشہ ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، اور وہی اچھا آدمی اب ہمیں برا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے جاسوسی سے منع کیا کہ کتنے ہی اچھے تمہاری نگاہوں میں برے ہو جائیں گے، اس لیے تم جاسوسی مت کیا کرو۔ جس طرح لوگوں کو اچھا سمجھ رہے ہو بس ان کو اچھا ہی سمجھتے رہو۔ اب دیکھیں، جاسوسی شریعت نے منع کی ہے، لیکن ہر قسم کی جاسوسی یہ منع نہیں ہے۔ اب اس کے اندر کچھ یہ سمجھ لیں صورتیں جاسوسی کی کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ ہم کسی کے خفیہ باتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں کہ وہ کتنا کماتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، سودا کہاں سے لاتا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا، اس کے گاہک کون کون سے ہیں، ان باتوں کے پیچھے لگے رہنا، یہ بھی جاسوسی ہے۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں فلاں اپنی بچی کا رشتہ کہاں کرنے کے چکروں میں ہے، وہ کن کن کے گھر میں آتا جاتا ہے، کیوں آتا جاتا ہے، یہ بھی ساری جاسوسی ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی کے جو ہے وہ موبائل لے لیں اور موبائل لے کر اس کے میسیج پڑھنا شروع کر دیں، کس کس کو یہ میسیج کر رہا ہے، کس کس کے میسیج آتے ہیں، یہ بھی جاسوسی ہے۔ اسی طرح آپ اس کی جو ہے وہ فوٹو گیلری کھول کے دیکھنا شروع کر دیں کہ اس کے پاس کون کون سی ویڈیوز ہیں، کون کون سی اس کے پاس تصویریں ہیں۔ ہمیں شریعت نے حق نہیں دیا کسی بھی آدمی کی پرائیویسی میں ہم دخل دیں اور اس کی خفیہ باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جاسوسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے فون جو ہے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، ہم آپس میں دوست ہیں، کھل ڈل کے بات کر رہے ہیں، اب اگر میری باتیں کوئی ریکارڈ کرے گا تو عین ممکن ہے دوستی میں کچھ ایسی باتیں بھی اس سے کہہ دوں جو مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر کہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اب وہی باتیں لوگوں کو سنائی جائیں، اے دیکھو جی یہ فلانا بندہ ادھر یہ گلاں کردا، تسی انہوں نیک سمجھ دے، او تو انہوں انجن دیاں گلاں کردا۔ حالانکہ دوستی یاری میں بہت سی باتیں ایسی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے جو عام لوگوں سے کرنے کی گنجائش نہیں ہوا کرتے، لیکن اگر ان باتوں کو بھی ریکارڈ کر کر منظر عام پر پیش کر دیا جائے تو یہ بھی کتنے بڑے زبردست نقصان کی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ویڈیوز آتی ہیں، وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے لیکڈ ویڈیو،
کہ یہ وہ ہیں جو خفیہ طور پہ بنائی گئی ہیں اور آگے ان کو جو ہے وہ نشر کر دیا گیا ہے۔ یہ جاسوسی دوسروں کو بدنام کرنا، ان کی عزت آبرو کو پامال کرنا، ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ علماء نے ایک صورت اس کی یہ بھی لکھی کہ کوئی آدمی ہمارے بارے میں کچھ اور سمجھ رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں ویسے نہیں ہیں، مثلا کہ میں مسجد میں آنکھ بند کر کے سویا ہوا ہوں، اب سویا نہیں ہوا، سونے کی کوشش کر رہا ہوں، دو آدمی میرے پاس آ کے بیٹھے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب تو سو رہے ہیں اور میں ہلکے ہلکے خراٹے بھی لے رہا ہوں، ان کو بتانے کے لیے بھی میں سو رہا ہوں۔ اب یہ آپس میں راز کی باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کی نگاہ میں سویا ہوا ہوں، اور اگر میں نہیں سویا ہوا اور سویا ان کی باتیں آنکھیں بند کر کے سن رہا ہوں، یہ بھی جاسوسی میں شامل ہے کہ میں ان کی خفیہ باتوں کو گویا کہ محفوظ کر رہا ہوں ذہن میں، اور ان بیچاروں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دو آدمی، میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ بڑے افسر تھے مجذوب سی کیفیت کے، عام سے کپڑوں میں حالتوں میں رہنا۔ ٹرین میں جا رہے تھے تو دو آدمی انگلش میں آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا بھی یہ بابا جی ہیں، اس بیچارے کو انگلش تو آتی نہیں ہے، تو چلو ہم راز کی باتیں ہیں آپس میں انگلش میں ہی کر لیتے ہیں۔ تو وہ کچھ گھر کی باتیں انگلش میں کرنے لگے، تو ان کو چونکہ انگلش آتی تھی، یہ بھی پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا بھائی بات سنو، شاید آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے انگلش نہیں آتی، اس وجہ سے میرا خیال ہے آپ کوئی راز کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے انگلش آتی ہے، تو آپ یا تو راز کی باتیں نہ کریں، اگر کوئی راز کی باتیں نہیں ہیں تو سو بسم اللہ آپ کرتے رہیں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے کہیں جاسوسی کا گناہ نہ مل جائے، کہ یہ بھی جاسوسی میں شامل ہے، اگلا بندہ سمجھ رہا بھی ہے کو گوا تے وہ انہیں ساری گلاں بھی سنی جاندہ۔ اب دیکھیں، اب یہ جاسوسی کی صورتیں ہمارے معاشرے میں اب بہت چل پڑی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ویک پوائنٹ تلاش کرتی ہے، یہ جاسوسی ہے، اور جب مل جاتا ہے تو پھر منظر عام پہ لا کے اسے بدنام کرتی ہیں، دیکھو جی انہوں نے یہ کرپشن کی، انہوں نے وہ کرپشن کی، وہ پھر ان کے تلاش کرتی ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ اب ایک دوسرے کی بیری میں پتھر مار کے بیر توڑنا، اس سے اچھا نہیں کہ ہر ایک کی بیری اپنے گھر میں ہی رہنے دیں اور پتھر نہ مارے جائیں۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ وفیک عیوب وللناس اعین، کہ یاد رکھو اگر تمہارے اندر عیب ہیں تو لوگوں کی بھی آنکھیں موجود ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے تمہارے عیب دیکھتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھو تم ہی دوسروں کے دیکھ رہے ہو، دوسروں کی بھی آنکھیں ہیں، وہ بھی تمہارے عیب دیکھ سکتے ہیں۔ تو تجسس میں چھوڑ دوں گا، لوگ میرے بارے میں بھی انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں۔ اب ایک جاسوسی وہ ہے شریعت نے جس کی اجازت دی ہے، وہ کون سی جاسوسی ہے؟ وہ ہے ضرورت کی جاسوسی۔ اب وہ ضرورت کیا ہے؟ حفاظت بھی ہو سکتی ہے، تربیت بھی ہو سکتی ہے، خطرے سے بچنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ملک میں کتنے ایسے ادارے بنے ہیں جو سیکیورٹی پرپز پہ کام کرتے ہیں، اب ان یعنی اداروں کا کام ہی جاسوسی کرنا ہے کہ کوئی ملک کے بارے میں سازش تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا تو نہیں غلط کام کرنے کے بارے میں کچھ کر رہا ہو۔ اب ان کو یہ آیتیں نہیں سنا دینی، دیکھو جی ولا تجسسوا، تسی کیوں جاسوسی کر دے۔ اب پولیس والوں کا تو کام ہی بھائی جاسوسی ہے، انہوں نے مجرم کو تلاش کرنا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو چونکہ ہماری حفاظت پر مقرر کیا گیا ہے تو ایسی جاسوسی شریعت میں منع نہیں۔ یہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے وقت میں کیا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو رہی ہو، وہ دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت گئے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے گھر سے کچھ گانے کی اور ہلکی ہلکی میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا رات کے وقت یہ کام، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیوار سے چھلانگ لگائی، اندر چلے گئے اور کہا او بڈھے تجھے شرم نہیں آتی، اس عمر میں تو یہ گیت گا رہا ہے اور شراب پی رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اے عمر میں نے تو چلو اللہ کی ایک نافرمانی کر ہی لی، تو نے اللہ تعالیٰ کے 3 حکم توڑے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ کہا کون سے 3 حکم توڑے؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تجسسوا، کہ جاسوسی نہ کرو، تو باہر کھلو کے کی کری جاندہ سی، تو میری جاسوسی کر رہا تھا، تو نے یہ حکم توڑا۔ حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، ان کے تو ذمہ تھا جاسوسی کرنا کیونکہ وہ بادشاہ تھے۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا،
جب بھی لوگوں کے گھر آؤ تو دروازوں سے داخل ہو، تم دیوار پھلانگ کر کیوں آئے؟ اور اللہ نے قرآن میں حکم دیا اذا دخلتم بیوتا فسلموا، کہ جب بھی گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، اور تم نے نہ سلام کیا نہ مجھ سے اجازت لی، تو تم نے 3 حکم توڑے ہیں، میں نے تو ایک ہی توڑا ہے، اب دیکھ تو بڑا مجرم یا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح واپس آ گئے۔ باہر جو ساتھی کھڑے تھے انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کا کچھ نہیں، اور روتے روتے اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دن گزر گئے، وہ بوڑھا کہیں مجلس میں نظر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بابا جی کو بلایا اور کہا کان قریب کرو۔ جب اس نے کان پاس کیا تو فرمایا اس دن والی بات میں نے کسی کو نہیں بتائی کہ تو شراب پی رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ آپ بھی کان قریب کریں۔ حضرت عمر نے کان قریب کیا، کہنے لگا اس دن کے بعد میں نے بھی شراب نہیں پی، اور جب آپ واپس چلے گئے میں نے سوچا اللہ نے میرا راز تھا وہ کھل گیا، اب میں بدنام ہو جاؤں گا، اللہ اب سچی توبہ معاف کرتا ہوں۔ اب دیکھیں جب ہم لوگوں کے عیب دیکھ کر چھپانے کی کوشش کریں گے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ اگر ہم ان کے عیوب کھولیں گے تو وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ان بدنام تو ہو ہی گئے ہیں، وہ پنجابی چ کہتے جے نچن لا پیتے کونڈ کے اس چیز دا، اب وہ کہیں گے بھی اب بدنام تو ہو ہی گئے، چلو اب لگے رہو کوئی بات نہیں۔ ہم جتنا چھپا دیں گے، سمجھائیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ ان کے حالات کو پلٹیں گے۔ اب یہ جاسوسی منع نہیں ہے جو سیکیورٹی کی وجہ سے ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نقصان تو نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کا وقت تھا، ایسے ہی گشت کر رہے تھے، تو یہ گشت اصل میں جاسوسی ہوتی تھی کہ لوگ کرتے کیا ہیں راتوں کے وقت۔ تو ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، وہ کہنے لگی بیٹی اماں جان وہ پتہ ہے حضرت عمر نے منع کیا ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو اماں کہنے لگی تو کون سا عمر دیکھ رہا ہے تو ملا دے۔ بچی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، تو میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اصل میں ماں بری نہیں تھی، ماں بھی بچی کا امتحان لے رہی تھی کہ بچی کتنی نیک ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے اس دیوار پر نشان لگا دیا۔ اگلے دن اس کے گھر اپنے بچے کے رشتے کا پیغام بھیجا کہ یہ بیٹی میرے بیٹے کے لیے رشتے میں دے دو، جو اتنی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہے تو یہ تو لینے والی ہے۔ پھر وہ انہوں نے اپنے بچے سے اس کی شادی کی، جس سے بعد میں بڑے بڑے نیک جو تھے وہ علماء پیدا بھی ہوئے۔ اب دیکھیں یہ جاسوسی یہ منع نہیں۔ دوسری جاسوسی وہ ہے جو تربیت کی وجہ سے کی جاتی ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کی جاسوسی کرے تو یہ منع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہمارے بچے جوان ہیں کبھی کبھی ہم ان کے پرس کھول کر دیکھا کریں اس میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ جب وہ سوئے ہوں تو ان کا موبائل لے کر چیک کرنا چاہیے کہ کیسے میسیج آ رہے ہیں، کون کون سی ویڈیوز ہیں اس کے موبائل میں، اور کیا کیا چیزیں اس نے رکھی ہوئی۔ یہ ذمے لگایا اللہ نے ہمارے، یہ جاسوسی فرض ہے جو باپ کے ذمے ہے کہ پتہ چلے میرا بچہ کر کیا رہا ہے۔ ایسے ہی ماں کے ذمے ہے اپنی بیٹی کی جاسوسی کرنا کہ کب آتی ہے کب جاتی ہے، فون سنتی ہے کب کس سے سنتی ہے، اس کے پاس فون ہے تو اس کو دیکھتی رہے کس کس کے نمبر ہیں۔ اگر ہم یہ جاسوسی چھوڑ دیں گے، یاد رکھیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں پہ جا رہے ہیں۔ اسی طرح استاد کے ذمے اپنے شاگردوں کی جاسوسی کرنا، شیخ کے ذمے اپنے مرید کی جاسوسی کرنا، یعنی دیکھتے رہنا کہ یہ اعمال میں کس درجے پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ تربیت والی جاسوسی خود حضور علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رات کے وقت گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تہجد کے ٹائم دیکھنے کے لیے کہ تہجد پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے۔ جب آپ گئے دیکھا تو آواز آ رہی تھی اور بالکل آہستہ 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 قرآن پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر کے گھر گئے تو دیکھا وہ کافی اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا اب بعد میں، اے ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ انہوں نے کہا جی جس کو سنانا ہے وہ تو سن ہی لیتا ہے، تو اونچا کیا پڑھنا۔ اے عمر تم اونچا کیوں پڑھتے تھے؟ کہا جی میں نے سنا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، میں تو شیطان بھگا رہا تھا کہ وہ مدینہ سے نکل جائے۔ فرمایا اے ابو بکر تم تھوڑا اونچا پڑھا کرو، اے عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو۔ اب یہ رات کے وقت جاسوسی اللہ کے نبی تربیت کیا کرتے تھے، یہ تربیت ہی جاسوسی ہے کہ میرے صحابہ تربیت کے بعد آخر اعمال پر کس درجے پر کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پھر آپ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہ کہیں آرام کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام آئے اور بعد میں فرمایا کہ بھئی تم تہجد کیوں نہیں پڑھتے رات کے وقت میں؟ انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا تھکا ہوا تھا، کچھ آرام تھا، کچھ عذر پیش کیا۔
پھر حضور علیہ السلام نے ترغیب دے کر ان کو اعمال پہ کھڑا کر لیا۔ اب دیکھو میرے عزیز بھائیو، اب یہ جاسوسی کی وہ قسمیں ہیں جو جائز بھی ہیں، کچھ ضروری بھی ہیں۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں، مجھے پورے محلے والوں نے میرے ذمے نہیں لگایا کہ آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہماری جاسوسی کریں۔ ہم سب سوچیں، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں اپنا شیخ نہیں بنایا کہ آپ ہمارے پیر صاحب ہیں، آپ ہماری جاسوسی کریں۔ یہ بازار والوں نے ہمیں اپنا بزرگ نہیں بنایا کہ آپ ہماری جاسوسی کریں، ہم کتنا کماتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب کسی نے ہمیں اپنا بزرگ بنایا ہی نہیں، شیخ بنایا ہی نہیں، اور ہم ISI کے رکن بھی نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ جاسوسی لگی ہو، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ہم لوگوں کی جاسوسیاں کرتے پھریں اور دیکھتے پھریں وہ کرتے کیا ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اب یہ حکم اللہ نے صاف فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، تو ہم سب کہہ دیں یا اللہ ٹھیک ہے آج کے بعد جاسوسی نہیں کرتے، تو اللہ نے روک دیا، ہم رک جائیں گے۔ اسی کو بندگی کہتے ہیں، اور یہی آدمی کو اللہ کے ہاں قیمتی بنا دیا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق